السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، ایک بار پھر میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ دوستو، آج ڈاکٹر صاحب کی طرف سے مجھے باقاعدہ طور پر واک کرنے کی اجازت مل گئی ہے، اور آج کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو کا تسلسل جاری رہے گا، اور جتنا آپ نے مجھے مس کیا اور دوری رہی اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ دوستو، آج دنیا بھر میں ورلڈ ڈے آف ریمیمبرنس فار روڈ ٹریفک وکٹمز منایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، دنیا بھر میں جو لوگ ٹریفک حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے متاثرین ہوتے ہیں، ان کا آج عالمی دن ہے۔ دوستو، میں آپ کو ایک ٹریفک حادثے میں کا شکار ہونے والے ایک معذور شخص حسنات بھائی کی کہانی سناؤں گا آج، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں 1,35,00,000 لوگ ہر سال روڈ ٹریفک حادثات میں مارے جاتے ہیں، اور ان میں مارے جانے والوں میں جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ ہے تیسری دنیا کے ممالک میں رہنے والوں کی۔ ان ممالک کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو ترقی پذیر ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ 5 سال سے لے کر اور 29 سال تک کے لوگ ان حادثات کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ان میں سلو موونگ چیزیں، پیدل چلنے والے، ریڑھیوں والے، سائیکلوں والے، موٹر سائیکلوں والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوستو، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کسی قوم کا اخلاقی معیار چیک کرنا ہو تو اس کی ٹریفک کو دیکھ لیں۔ اور میں تو جب صبح اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے جانے کے لیے گاڑی لے کے نکلتا ہوں تو میری حیثیت، میرا پیسہ، میری طاقت تو مجھے کس سے پیچھے رہنے دیتی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بس میرے بچے سب سے پہلے اسکول پہنچے، باقی سب کی ایسی کی تیسی، اس کے لیے میں اشارہ بھی توڑتا ہوں، اس کے لیے میں راستہ بھی نہیں دیتا، اور یہ میرا ایک قومی مزاج بھی ہے، میں کیوں دوں۔ دوستو، صبح کے وقت بہت سارے بچے میں نے حادثے کا شکار ہوتے دیکھے جو سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں سائیکل پہ یا پیدل، اور جو نوجوان ہیں وہ ہیلمٹ بھی نہیں پہنتے، اور نوجوان بھی اس کا بہت شکار ہوتے ہیں۔ میرے کچھ دوست سرجن ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس 90% بائکرز ایکسیڈنٹ والے وہ آتے ہیں کہ اگر انہیں ہیلمٹ پہنا ہوتا تو ان کو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، لیکن وہ اس کنڈیشن میں آتے ہیں کہ سرجنز کہتے ہیں کہ یار ہم سوچتے ہیں کہ اس کے سر کی ہڈی کو جوڑیں تو جوڑیں کیسے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ مر جاتے ہیں۔ دوستو، 2 طرح کے المیہ جنم لیتے ہیں جب کوئی روڈ ٹریفک حادثے میں مرتا ہے۔ ایک تو وہ شخص جو مر گیا، وہ ایک گھر کا کفیل تھا، لیکن اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی معذوری ہو جاتی ہے اور آپ کارآمد نہیں رہتے، تو وہ جو المیہ جنم لیتا ہے وہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہوتا ہے، اور جو شخص پہلے چلتا پھرتا تھا پھر معذور ہو گیا اور پھر وہ کارآمد نہیں رہا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ 1,35,00,000 کے ساتھ تقریباً 4 کروڑ لوگ اس لیے متاثر ہو جاتے ہیں ہر سال، کیونکہ وہ گھر کا واحد کفیل تھا اگر، تو وہ 4-5 لوگ جن کی وہ کفالت کیا کرتا تھا وہ بیچارے جیتے جی مارے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا دوستوں کہ ہم اس پر خاص طور پر میں تو کبھی فوکس نہیں کیا تھا، لیکن جب میں نے اسٹیٹکس دیکھے اور میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو میرا دل دہل کے رہ گیا، اور سوچا کہ آپ تک یہ ضروری بات ضرور پہنچاؤں۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے لاہور کے وہ لوگ جو میری عمر کے ہیں، اور وہ اس بات کو ضرور جانتے ہوں گے کہ جب ہم لاہور سے باہر جاتے ہیں شاہدرہ کی طرف، یا جایا کرتے تھے 18-20 سال 15 سال پہلے، تو یادگار پاکستان کو کراس کرتے ہی الٹے ہاتھ میں نیازی چوک سے پہلے ایک پیلے رنگ کا پمپ تھا، پٹرول پمپ۔ اس پمپ کے اوپر ایک ویل چیئر پر ایک معذور شخص بیٹھا کرتا تھا جس نے اپنا منہ لپیٹا ہوتا تھا، اور اس کے دائیں بائیں پیچھے اس کی 2 بیٹیاں 5-5 7-7 سال کی کھڑی ہوتی تھی۔ وہ شخص کسی سے مانگتا نہیں تھا، صرف خاموشی سے بیٹھ جایا کرتا تھا، اور لاہور سے باہر جانے والی گاڑیاں، ویگنیں، بسیں رک کر اس کو اپنی اس سفر کا اور جان کا صدقہ دے دیا کرتی تھی۔ دوستو، میں اس وقت یامہا پہ ہوا کرتا تھا، 20 سال پرانی بات ہے، اور
مجھے شروع سے لوگوں کی زندگی کو جاننے کا، ان سے ان کے دکھ سننے کا اور ان کے دکھ کو جس حد تک میں شیئر کر سکتا ہوں کرنے کا ہمیشہ سے ایک لب کا ایک شوق رہا۔ تو ایک دن میں وہاں سے گزرا، میں نے اس معذور کو دیکھا، میں ان کے پاس گیا، ان کی بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ان سے میری دوستی ہو گئی۔ تو مجھے پتہ چلا ان کا نام حسنات ہے۔ حسنات بھائی کی عمر اس وقت تقریباً 32 سال تھی، لیکن وہ پچھلے 8-9 سال سے معذور ہو گئے تھے۔ حسنات بھائی کا بہترین کام تھا، فروٹ کا کام کیا کرتے تھے، بچوں کو فری قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، اور انہوں نے چھوٹی سی عمر میں 23-24-25 سال کی عمر میں اپنی 3 بہنوں کو بھی بیاہ دیا تھا۔ حسنات بھائی کے خواب بہت بڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ حسنات بھائی بڑے خوش مزاج آدمی تھے۔ بتاتے ہیں کہ ایک روز وہ کہیں اپنی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے اور کسی ٹرک والے نے ٹکر ماری اور ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں اور وہ معذور ہو گئے۔ حسنات بھائی کے معذور ہونے کے بعد گھر کے حالات بدل گئے اور کمیٹیاں لوگ کھا گئے، جن سے پیسے لینے تھے انہوں نے پیسے نہیں دیے، اور کرتے کرتے وہ سڑک پر آ گئے۔ حسنات بھائی بڑے غیرت مند آدمی تھے، کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن انسان اپنی بھوک، اپنی افلاس، اپنی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن بچوں کی نہیں کر سکتا۔ حسنات بھائی کو مجبوراً ایک ویل چیئر لے کر اس پٹرول پمپ پہ آ کے بیٹھنا پڑا، جہاں وہ تقریباً کم و بیش 10-11 سال بیٹھے۔ دوستو، حسنات بھائی مجھے بتاتے تھے کہ افی بھائی میرا دل نہیں کرتا کسی سے پیسے لینے کو، لیکن میرے گھر کے بل، میرے گھر کا کرایہ، میری بچیوں کی تعلیم اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ مجھے بتاتے تھے کہ افی بھائی سب سے مشکل ترین کام ہے ہاتھ پھیلانا۔ میں سڑک پہ آ کے بیٹھ تو گیا ہوں، لیکن مجھ سے ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا، اور اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جو مجھے پیسے دے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہوتے تھے جو گاڑی روک کر پیسے نہیں دیتے تھے اور اس کو یہ کہتے تھے کہ تو نے پکھنڈ بنا رکھا ہے، تیری ٹانگیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور تو یہاں بچیوں کو لے کے مانگ رہا ہے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ وہ جو لیکچر دینے والے ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں۔ حسنات بھائی اپنے بچوں کی روزی کے لیے، روٹی کے لیے، پیٹ کے لیے روز یہ تانے، یہ باتیں بھی سنا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے گردے متاثر ہونے شروع ہوئے، گھر کے حالات خراب تھے اور خراب ہوتے چلے گئے، اور وہ بچیاں بڑی ہوتی چلی گئیں۔ جب وہ بچیاں 12-13 سال کی ہوئیں تو ایک دن حسنات بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی تکلیف میں، اسی بے کسی میں، اسی قسم پرسی میں۔ مجھے یہ بات میرے ایک دوست شہزاد بیگ، بہت اچھے ہمارے ایکٹر، انہوں نے بتائی کہ حسنات بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم 1-2 بار ان کے گھر گئے، ہم جو مدد کر سکتے تھے ہم نے کی، لیکن اس کے بعد جب ایک بار میں نے اور شہزاد بیگ نے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ حسنات بھائی کی بیگم وہ گھر بیچ کر اور کسی گاؤں میں چلی گئیں، کیونکہ وہ کرایہ نہیں دے سکتی تھی۔ اور اس وقت میں بھی اتنا امیر آدمی نہیں تھا، میں تو پہلی کو تنخواہ لینے کے بعد جایا کرتا تھا اور 8-7 دن چکر لگاتا تھا ان کے پاس، اور اس کے بعد میری بھی تنخواہ ختم ہو جاتی تھی، تو پھر میں 20 دن وہاں نہیں جاتا تھا، اور وہ 20 دن وہ بچیاں اور حسنات بھائی مجھے بہت یاد کیا کرتے تھے۔ پھر جب پہلی آتی تھی میں گولیاں، ٹافیاں، چاکلیٹس اور کچھ تحفے لے کر جب وہاں جاتا تھا تو وہ میری بچیاں، میری بہنیں بہت خوش ہوا کرتی تھی، لیکن میری مجبوری نے مجھے ان سے مسلسل رابطے میں نہیں رہنے دیا۔ حسنات بھائی کی بیوی کہاں گئی، ان بچیوں کا کیا بنا، ان کی شادیاں ہوئیں نہیں ہوئیں، اس سوسائٹی نے، اس معاشرے نے ان کی بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ایک ٹرک والے نے ایک شخص کو معذور کر کے، کارآمد شخص کو معذور کر کے ایک اتنے بڑے المیہ کو جنم دے دیا جو پتنی ختم ہوا ہے نہیں ہوا۔ دوستوں، ہمارے یہاں ویسے بھی یہ رواج ہے کہ ٹریفک حادثات میں پاکستان کے اندر خاص طور پہ ڈرائیور کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے دوست ڈاکٹر جاوید سبزواری کہتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ جب بھی بس، ویگن یا کسی چیز کا بھی حادثہ بڑی وہیکل کا ہو تو اس کے ڈرائیور کا مرنے کے بعد پوسٹ مارٹم ضرور کرانا چاہیے، تاکہ یہ پتہ چلے اس کو برین ہیمریج ہوا تھا، فالج ہوا تھا یا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جو کہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے۔ دوستو، اگر روڈ پر آ کر میں تھوڑی سی احتیاط کر لوں، تھوڑے سے اپنے تکبر، اپنے غصے پہ کنٹرول کر لوں، لوگوں کو راستہ دینا شروع کر دوں، اوور سپیڈنگ نہ کروں اور ٹریفک سگنلز کی، قانون کی پاسداری کروں،
تو آپ یقین کیجئے کہ حسنات بھائی اور ان جیسے 1,35,00,000 لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں، اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی کسی کو حسنات بھائی کی جگہ پہ نہ لے کر آئے، کیونکہ حسنات بھائی جیسے لوگ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جان دے دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔